إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَإِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فما ظنكم برب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما. انتہائی واجب الاحترام
دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، بدظنی، بدگمانی ایک ایسا ناسور ہے کہ یہ جہاں پر بھی پیدا ہو جاتا ہے وہاں پر خرابی اور بگاڑ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اگر کسی ادارے کے اندر وہاں کے ذمہ داران میں بدگمانی پیدا ہو جائے تو وہ ادارہ برباد ہو جاتا ہے۔ کسی گھر کے اندر افراد خانہ میں ایک دوسرے پر اعتماد اٹھ جائے، بدگمانی پیدا ہو جائے تو گھر کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ میاں اور بیوی ان دونوں کے درمیان اگر بدگمانی پیدا ہو جائے تو یہ رشتہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ نتیجہ طلاق کی صورت میں بھی نکل سکتا ہے۔ میرے واجب الاحترام ساتھیوں، باپ اور بیٹا کتنا خوبصورت رشتہ ہے۔ اس رشتے میں جب یقین ہو، جب اعتماد ہو تو پھر باپ چھری چلانا چاہتا ہے تو بیٹا گردن کٹوانے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، اور جب بدگمانی کا آغاز ہوتا ہے تو پھر یہ باپ اور بیٹے کا رشتہ بھی ایک دوسرے کے لیے قابل نفرت ہو جاتا ہے۔ یہ بدگمانی ایک ایسی تباہ کن بیماری ہے کہ جب یہ بدگمانی ایک پیٹ سے پیدا ہونے والے دو خونی بھائیوں کے درمیان پیدا ہوتی ہے تو یہ خون کا رشتہ اور یہ بھائی بھی ایک دوسرے کو دیکھ کے راضی نہیں ہوتے، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، اور نتیجہ یہ کیوں نکلتا ہے کہ اس کے پیچھے بدگمانی، عدم اعتمادی ہوتی ہے۔ واجب الاحترام ساتھیوں، دو واقعے آپ کو قرآن کریم کی طرف اشارہ کروں گا۔ ایک واقعہ یقین کی اعلیٰ مثال ہے اور ایک واقعہ بدگمانی کی اعلیٰ مثال ہے۔ جہاں پر یقین ہے تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے جناب اسماعیل ذبیح اللہ کو کہتے ہیں کہ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں آپ کی گردن پہ چھری چلا رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو بیٹا کیا کہتے ہیں؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جی، آپ کو اللہ کی طرف سے جو حکم دیا گیا ہے آپ وہ کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ یقین کی، اعتماد کی اعلیٰ مثال ہے۔ اور دوسری طرف ایک باپ ہے، طوفان ہے، کشتی ہے، باپ کشتی میں سوار ہے اور بیٹا دور کھڑا ہے، اسے باپ کے عقیدے سے اتفاق نہیں ہے، باپ کے نظریے سے اتفاق نہیں ہے، اس پر اسے یقین نہیں کہ میرا باپ میرا خیر خواہ ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ باپ کہتے یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، آپ بچ جاؤ گے۔
تو رزلٹ کیا نکلا کہ وہ بیٹا کہتا ہے کہ آپ بے فکر رہیں، آپ کی کشتی میں سوار ہونے کی مجھے ضرورت نہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کشتی میں سوار ہوں گا تو میں بچوں گا، نہیں، بلکہ یہ سامنے پہاڑ ہے، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، مجھے یہ موجیں ان سے میں بچ جاؤں گا، آپ کی کشتی پر میں نہیں بیٹھوں گا۔ اسے نہ باپ کی کشتی پر اعتماد ہے، نہ باپ کے عقیدے پر اعتماد ہے، نہ باپ والے رشتے پر اعتماد ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ باپ کی کشتی میں جو غیر یعنی جو رشتے دار نہیں تھے لیکن نظریے اور عقیدے پر اعتماد رکھنے والے تھے، وہ تو بچ گئے سوار ہو کر، لیکن خون کا رشتہ اپنا بیٹا برباد ہو گیا اور موجوں کی نظر ہو گیا۔ کیوں ہوا؟ صرف اس لیے کہ باپ پر اعتماد نہیں رہا۔ حضرات گرامی، یہی عدم اعتمادی دو بھائیوں کے درمیان پیدا ہوتی ہے۔ حضرت آدم کے دو بیٹے ہیں، حابیل اور قابیل۔ تو یہ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ایک بھائی دوسرے کو کہتا ہے کہ میں آپ کی گردن اڑا دوں گا، کیوں آپ کی قربانی کو اللہ نے قبول کیا ہے اور میری قربانی کو اللہ نے قبول کیوں نہیں کیا؟ جب بھائی سے پیار، محبت، اعتماد ختم ہوا اور بد اعتمادی اور بد ظنی، بدگمانی آئی، تو یہ بھائی اپنے بھائی کا خون بہانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس لیے واجب الاحترام ساتھیو، یہ ایک ایسا جرم اور گناہ ہے بدگمانی کہ جہاں پر یہ پیدا ہوا وہاں اس نے رشتے برباد کر دیے ہیں، خاندان برباد کر دیے ہیں، اور اس حد تک بربادی ہے کہ جیسے میں نے عرض کی کہ یہ بد اعتمادی، یہ بدگمانی باپ اور بیٹے کے درمیان پیدا ہوئی تو بربادی، خاندان میں پیدا ہوئی، خاندان برباد ہو گیا، میاں اور بیوی کے درمیان بد اعتمادی اور بدگمانی پیدا ہوئی تو اس رشتے کے اندر دراڑیں آ گئیں، اور حتیٰ کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدگمانی کا راستہ یوں بند کیا۔ یا میں ابتدا میں اور آغاز میں ایک بات عرض کرتا چلوں، کبھی بھی قرآن کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، ٹوہ لگانے کی کوشش نہ کیا کرو، اپنے رشتوں میں، اپنے پیاروں میں، اپنے خاندان میں، اپنے بھائیوں میں، باپ اور بیٹے میں، اسی طرح میاں اور بیوی ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کریں۔ جاسوسی اس کو ذہن سے نکال دیجئے، یہ صرف اور صرف ملکی معاملات میں جائز ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، کسی ادارے کو چلانے کے لیے اس کا جواز ملتا ہے، لیکن گھریلو معاملات میں جاسوسی، ٹوہ لگانا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو اللہ کا ہمیں آرڈر ملا، قرآن کریم اترا، فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی نہ کرو، ٹوہ نہ لگاؤ۔ اس وجہ سے رشتوں میں دراڑیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ شوہر کو شک ہوگا کہ شاید میں گھر میں جو خرچہ دیتا ہوں میری بیوی فضول خرچی کرتی ہے، یہ ٹوہ لگائے گا، یہ حساب کتاب کرے گا تو بدگمانی۔ بیوی کو شک ہوگا کہ اس کی جتنی آمدن ہے شاید پوری مجھ تک نہیں پہنچتی، کہیں اور نہ جا رہی ہو، اس کو بدگمانی ہے تو بربادی۔ اس لیے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس آرڈر پر عمل کرتے ہوئے اسے جہاں جہاں بھی آپ فالو کریں گے، جہاں جہاں بھی آپ فٹ کریں گے، امن آ جائے گا، سکون آ جائے گا۔ اعتماد پیدا کریں، وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی والا ذہن ختم کریں، ورنہ بد اعتمادی، بدگمانی، بے یقینی اور بد امنی یہ نہیں جائے گی۔ پھر اس کے بعد میرے پیغمبر کی خوبصورت تعلیم کا ایک نمونہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ وہ دور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب امام کائنات کے زمانے میں موبائل نہیں ہے، رابطے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے،
خبر گیری کا کوئی ذریعہ نہیں، الا یہ کہ کوئی قاصد بھیجیں، کوئی سفیر بھیجیں تو آگے پیغام پہنچ سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے گھر سے غائب ہو، سفر پہ ہے، دور گیا ہوا ہے، اس کے بعد یہ بندہ واپس اپنے گھر آ رہا ہے، گھر پہنچ رہا ہے، فرمایا کہ رات کے وقت اگر یہ اپنے شہر میں پہنچ گیا ہے، اپنے علاقے میں پہنچ گیا ہے، تو یہ گھر نہ جائے۔ بات سمجھ آئیے؟ گھر نہ جائے، رات کے وقت گھر داخل نہ ہو۔ گھر اپنا ہے لیکن داخل کیوں نہ ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ گھر سے باہر رات گزارے، گھر پیغام پہنچا دے کہ میں آ گیا ہوں، گھر والوں کو علم ہو جائے کہ جناب تشریف لے آئے ہیں اور صبح گھر آ جائیں گے، یا صبح کے ٹائم آ گیا ہے تو گھر نہ جائے، پہلے گھر والوں کو اطلاع ہو جائے، خبر ہو جائے کہ وہ پہنچ آئے ہیں اور پھر آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیوں ایسا کیوں کرے؟ اس لیے کہ ممکن ہے یہ گھر میں اچانک آئے، کوئی ایسا منظر دیکھ لے جو اس کو پسند نہ ہو، اس کو ناگوار گزرے، اس کو ناگوار گزرے، اور اس منظر کی وجہ سے، اس معاملے کی وجہ سے رشتے میں دراڑ پیدا ہو جائے، بدگمانی پیدا ہو جائے، بدظنی پیدا ہو جائے، عدم اعتمادی پیدا ہو جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ ہو۔ اب ایسا ہوا بھی، ایک شخص نئی شادی ہوئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے پہ ہیں، ایک جہاد پہ ہیں، اس شخص نے اجازت مانگی گھر جانے کی، فرمایا جاؤ آپ کو اجازت ہے، دوپہر کے وقت خندق کا موقع ہے، میرے پیغمبر نے اجازت دے دی کہ ہو آؤ۔ یہ گھر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ بیوی دروازے پر کھڑی ہے، بیوی دروازے پر کھڑی ہے۔ اس اللہ کے بندے نے، میرے پیغمبر کے صحابی نے وہیں تیر سیدھا کر لیا اپنی بیوی کی طرف۔ کیوں کیا؟ دروازے پہ کیوں کھڑی ہو؟ اب یہ کوئی تحقیق نہیں کی، کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے کہ یہ کیوں کھڑی ہے، لیکن اچانک دیکھا باہر سے آنے والے نے تو دل میں، دماغ میں، ذہن میں بدگمانی آ گئی کہ یہ ممکن ہے کسی کو دیکھنے کے لیے کھڑی ہو۔ عدم اعتماد آیا، بدگمانی آئی۔ جب بدگمانی آئی تو اس حد اور اس لیول تک پہنچ گئے کہ قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تیر چلانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ اس لیے ممکن ہے کہ جب آپ اچانک گھر تشریف لائیں گے تو پہلے نمبر پر تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا منظر، یا آپ اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھیں جو بری ہو، پراگندہ ہو، اور آپ کو اس سے نفرت ہو جائے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا سفر سے آ رہے ہو اطلاع دے دو تاکہ وہ تیار ہو جائیں، اور جب آپ پہنچیں تو آپ کے دل و دماغ میں کہیں نفرت کا بیج نہ پیدا ہو۔ اور دوسرے نمبر پر جب آپ اچانک آئیں گے تو ممکن ہے گھر والوں کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ شاید ہماری تلاشی لینے کے لیے آیا ہے، جاسوسی کے لیے آیا ہے، اس کو ہم پر یقین اور اعتماد نہیں۔ میرے پیغمبر نے یہ ساری نفرتیں ختم کرنے کا ذریعہ بتا دیا کہ آپ نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، یہ جاسوسی کے انداز میں اپنے گھر بھی نہ ہو۔ کیسا خوبصورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک معاشرہ دیا ہے، کیا خوبصورت تعلیم دی ہے میرے پیغمبر نے۔ تیر سیدھا کر لیا، تیر سیدھا کر لیا مارنے کے لیے کہ باہر کیوں کھڑی ہو؟ وہ کہنے لگی اللہ کے بندے تیر نہ چلانا، پہلے میری بات سن لینا۔ ہاں جی، فرمایا اندر تو آ کے دیکھو، اندر سانپ ہے، گھر کے اندر سانپ نکل آیا ہے، میں اس لیے دروازے پہ ہوں۔ بات سمجھ آئی ہے؟ ممکن ہے آپ ایک ظاہری منظر دیکھ کر ایک فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، تیش میں آ جائیں، جلال میں آ جائیں، حقیقت کچھ اور ہو۔ بعض اوقات انسان کو حقیقت کا علم نہیں ہوتا، اپنے گمان اور نظریے سے فیصلے کر لیتا ہے اور وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں، حقیقت کچھ اور ہو۔ فرمایا اس لیے میرے پیغمبر علیہ السلام نے تعلیم دی کہ انداز کیا ہے گھر آنے کا؟ سانپ ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نیا نویلا دلہا آمنہ کے لال کا صحابی، وہ اندر گئے،
انہوں نے وہی تیر جو ہے نا سانپ کی طرف چلایا، سانپ اس صحابی کی طرف حملہ آور ہوا اور انہوں نے سانپ پہ حملہ کیا، تیر چلایا، سانپ بھی مر گیا، لیکن سانپ مرنے سے پہلے میرے پیغمبر کے صحابی کو ڈس بھی گیا۔ امام کائنات کے صحابہ فرماتے ہیں اتنی جلدی میرے نبی کا وہ یار فوت ہوا کہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ سانپ پہلے مرا ہے یا آمنہ کے لال کا صحابی پہلے فوت ہوا ہے، پتہ ہی نہ چل سکا۔ پھر یہ جو سانپ تھا، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے کے اندر کچھ ایسے سانپ ہیں جو سانپ نہیں ہیں، جنات ہیں، جنات ہیں، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ کوئی بھی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ اگر گھر کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھتے ہو تو 3 دن انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر کہو کہ تم یہ علاقہ ہمارا گھر چھوڑ دو، چلے جاؤ۔ اگر 3 دنوں کے اندر وہ چلا جاتا ہے تو ٹھیک، نہیں جاتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تم اسے مارو، پھر وہ جنات میں سے نہیں ہے، وہ شیاطین میں سے ہے۔ محترم ساتھیو، یہ ساری باتیں میں نے آپ سے کی اور ان کو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ بد اعتمادی جہاں پر پیدا ہوتی ہے، بدگمانی جہاں پر پیدا ہوتی ہے، رشتوں میں، گھروں میں، کاروبار میں، تجارت میں، فیکٹری میں، کارخانے میں، دکانداری میں، ادارے میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کسی بھی ادارے کی خوبصورتی یہ ہے، کسی بھی گھر کی خوبصورتی یہ ہے، کسی بھی خاندان کی خوبصورتی یہ ہے کہ ایک دوسرے پر اعتماد ہو اور یقین ہو، اور جہاں پر یہ دولت مل گئی وہاں خوبصورتی ہی خوبصورتی ہے۔ واجب الاحترام ساتھیو، اس کے بعد یہ تو تھی دنیا کی باتیں اور دنیا والوں کی باتیں۔ اگر یہی بدگمانی انسان کو اللہ کی ذات کے متعلق پیدا ہو جائے، باپ کے متعلق پیدا ہوئی تو بگاڑے، بیوی کے متعلق پیدا ہوئی تو بگاڑے، شوہر کے متعلق پیدا ہوئی تو گھر برباد ہے، استاد کے متعلق پیدا ہوئی تعلیم برباد ہے، امام کے متعلق پیدا ہوئی تو نماز برباد ہے۔ کیا خیال ہے؟ اس لیے جہاں بھی یہ بدگمانی آئی ہے وہاں پر بربادی ہی بربادی ہے، اور یہی بدگمانی اگر ایک انسان کے دل و دماغ میں اپنے اللہ کے متعلق آ جاتی ہے تو کیا ہوگا؟ اور اللہ کے متعلق پتہ ہے جب اس کو بدگمانی آئے تو کیا کہتا ہے؟ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے رب میری سنتا ہی نہیں۔ سنا ہے کبھی آپ نے یہ جملہ؟ رب میری سنتا ہی نہیں اور اس کی موڑتا ہی نہیں۔ بھائی تو نے ایسا کیا کر دیا ہے کہ اللہ تیری سنتا ہی نہیں ہے؟ کس نے کہا ہے آپ کو؟ کون سی دلیل ہے آپ کے پاس؟ کہاں سے خبر ملی ہے آپ کو؟ کون سا خط اور لیٹر آیا ہے آپ کے پاس کہ اللہ آپ کی نہیں سنتا؟ کس نے کہا ہے آپ کو کہ اللہ نہیں سنتا؟ یہ بدگمانی ہے کہ یہ کہتے ہیں اللہ میری سنتا نہیں ہے، ساڑی سنتا نہیں، انہاں دی موڑدا نہیں۔ بدگمانی کا آغاز، بدگمانی کا سٹارٹ اللہ کی ذات کے متعلق کہ اللہ میری نہیں سنتا، جبکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعا، اور لوگوں جب رب کو بلایا جاتا ہے، اس کو پکارا جاتا ہے تو پکار وہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ اللہ فرماتے ہیں امن، اگر وہ نہیں سنتا تو پھر سنتا کون ہے؟ اللہ مالک کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندوں کو پیغام دے دیں، جب میرے متعلق پوچھیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میرا بندہ جب بلاتا ہے میں سنتا ہوں۔ اللہ جنات کی سنتا ہے، اللہ چیونٹی کی سنتا ہے، اللہ پرندوں کی سنتا ہے، اللہ حشرات کی سنتا ہے، اللہ جمادات کی سنتا ہے، اور توجہ ہو اللہ تو شیطان کی بھی سن لیتا ہے، شیطان کی بھی سن لیتا ہے۔ جو کہتے ہیں اللہ میری نہیں سنتا، یہ تو کوئی شیطان سے بھی بدتر ہی لگتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ میں تو شیطان کی بھی رب سن لیتا ہے۔ کیسے؟ خالق کائنات کی بارگاہ میں جب شیطان نے سجدے سے انکار کیا تھا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جا نکل جا، تو مردود ہے، نکل آیا۔ اس کے بعد اس نے ایک دعا کی اللہ تعالیٰ سے، فرمایا فَأَنذِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ،
اللہ قیامت تک مجھے مہلت دے دے، مجھے مہلت دے دے، مجھے مہلت دے دے، قیامت تک مہلت دے۔ یہ دعا کی، یہ درخواست کی اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، جا تجھے مہلت مل گئی ہے۔ سن لی اللہ نے، پروردگار عالم نے سنی کہ نہ سنی؟ اور میرے واجب الاحترام ساتھیوں، اللہ پروردگار عالم سب کی سنتا ہے، سنتا ہے وہ مالک کائنات۔ اسے بلا تو صحیح، پکار تو صحیح۔ تجھے کس نے کہا ہے کہ وہ تیری نہیں سنتا؟ جس نے کہا ہے ذرا اس سے پوچھ کہ تیرے پاس اتھارٹی کیا ہے، دلیل کیا ہے، پروف کیا ہے، ثبوت کیا ہے، کیوں کہتا ہے کہ اللہ میری نہیں سنتا؟ اس لیے میرے رب کی ذات کے متعلق یہ سب سے بڑی بدگمانی ہے جب انسان کہتا ہے کہ اللہ میری سنتا نہیں ہے۔ اور ایک انسان، اس کی کامیابی یہ ہے، خوبصورتی یہ ہے، نجات یہ ہے کہ انسان کا یہ نظریہ ہو کہ اللہ میری ٹالتا ہی نہیں ہے، رب میری سنتا ہے، جو میں مانگوں دیتا ہے، وہ دینے پر قادر ہے، میرا اور کوئی سہارا نہیں ہے، میرا رب ہی میرا سہارا ہے۔ یہ اللہ کے متعلق یقین رکھ، اللہ کے متعلق گمان رکھ۔ اس لیے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا والذی لا الہ الا ہو ما اوتی عبد شیئا خیرا من حسن الظن باللہ، کہ انسان کے پاس بڑی بڑی دولتیں ہوں گی، لیکن سب سے بڑی دولت انسان کے پاس یہ ہے کہ اسے اپنے اللہ پر یقین ہو، اللہ پر اعتماد ہو، اللہ پر بھروسہ ہو کہ میرا پروردگار مجھے برباد نہیں ہونے دے گا، ذلیل نہیں ہونے دے گا۔ اللہ مالک کائنات میری پکار سنتا ہے، دعا سنتا ہے، میں مانگوں گا میرا رب مجھے عطا کرے گا۔ اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ مالک کائنات میری دعا سنے گا، دے گا۔ اور جب اس گمان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ انسان اپنے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ بندے کی پکار سنتا ہے، میرا رب اس کو اس کے سوال عطا کرتا ہے۔ امام کائنات فرماتے ہیں ان حسن الظن من حسن العبادہ، کہ یاد رکھو اللہ مالک کائنات کے متعلق اچھا گمان رکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ کے متعلق یہ یقین رکھنا، انسان نماز نہیں پڑھ رہا، یعنی نماز کا ٹائم نہیں ہے نا، نماز میں نہیں ہے، روزے میں نہیں ہے، حج میں نہیں ہے، زکوٰۃ میں نہیں ہے، انسان بیٹھا ہوا ہے، فارغ ہے، لیکن اتنا ہی اس کو یقین ہونا کہ اللہ مالک کائنات مجھے خوار نہیں کرے گا، میری ہر مشکل میرا رب حل کرنے پر قادر ہے، یہ نظریہ رکھنا بھی عبادت ہے۔ اللہ کے متعلق یہ یقین رکھنا بھی عبادت ہے۔ اور اللہ مالک کائنات اپنے بندے کو کہتے ہیں کہ میرے بندے سن، انا عند ظن عبدی، میرے متعلق جو تیرا نظریہ اور یقین ہوگا میں تیرے ساتھ وہی سلوک کروں گا، وہی سلوک ہوگا۔ اگر تو خیر کا ارادہ کرے گا تو میں تجھے خیر دوں گا، اور اگر تیرا گمان برا ہوگا تو پھر برائی ہی ملے گی۔ میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ایک انسان رب سے دعا کرے جب تک کہ وہ بدگمان نہ ہو، اللہ اس کی دعا سنتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے۔ ایک بندہ مانگتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، نہیں ملی، لیٹ ہو گئی چیز، لیکن یہ بندہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے یہاں سے ملنی کوئی نہیں۔ فرمایا جو بندہ اس کے دل میں یہ بدگمانی آ جاتی ہے، اس کی دعا ویسے ہی رد ہو جاتی ہے، قبول پھر ہوتی بھی نہیں ہے۔ بندہ مانگتا ہے اپنے رب سے مانگتا رہے۔ اور میں تو ایک مثال بھی دیا کرتا ہوں کہ بعض اوقات بچہ اپنے باپ سے کوئی چیز مانگتا ہے، وہ نہیں دیتا باپ۔ بچہ کہتا ہے ابا جی مجھے موٹر سائیکل لے کے دیں، لے دیتے ہیں آپ؟ سارے خاموش ایسے بیٹھے ہیں جو پہلے آکھے تھے لے کے دینے، اسی ساتھ نہیں لے کے دیتے نا۔ کیوں؟ آپ کہتے ہیں میرا بچہ ابھی چھوٹا ہے، اس کو میں موٹر سائیکل لے کے دوں گا یہ نقصان کر آئے گا۔ جب آپ مانگتے ہیں اللہ کو پتہ ہوتا ہے بھی اس کو یہ دے دیا یہ نقصان کر سکتا ہے، ایسا بھی ممکن ہے کہ رب نہ دے آپ کو وہ چیز، آپ کے لیے وہ بہتر نہ ہو، اللہ وہ دے دے جو آپ کے لیے بہتر ہو۔ ایک چھوٹا بچہ ہے وہ آپ سے موٹر سائیکل مانگتا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں میرا بچہ ابھی اس لائق نہیں ہے، اس قابل نہیں ہے، اس کو لے کے دوں گا یہ نقصان کر لے گا، یا کسی کا یا اپنا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ یہ بندہ جتنا مانگ رہا ہے نا اتنے کے قابل نہیں ہے، یہ نقصان کر لے گا یا اپنا کر لے گا یا کسی کا کر دے گا۔ اور ایسے آپ نے دنیا میں کئی مثالیں دیکھی ہوں گی۔ اور یہاں پر میں قرآن کا ایک مسئلہ بھی عرض کرتا جاؤں۔ اللہ مالک کائنات ان لوگوں کو کہتا ہے جو سرپرست ہیں کسی یتیم کے، فرمایا یتیم کا باپ فوت ہو گیا ہے، مال چھوڑ گیا ہے، مال یتیم کا ہے، کسی چاچے کے پاس کسی رشتہ دار کے پاس وہ مال امانت ہے۔ میرا رب کہتا ہے کہ اس یتیم کا مال اس کو اس وقت تک نہ دو جب تک کہ تمہیں یقین نہ آ جائے کہ اس کے اندر شعور پیدا ہو گیا ہے، یہ ضائع نہیں کرے گا مال کو۔ اگر تمہیں یقین ہے کہ یہ ضائع کر لے گا، یہ نہ سمجھ ہے، تو اس کا مال بھی اسے نہ دو۔ اس لیے ممکن ہے بعض اوقات آپ اللہ تعالیٰ سے ایک ایسی چیز مانگ رہے ہوں کہ اللہ مالک کے کائنات سمجھے کہ بندہ نقصان کر لے گا، اور ایک دوسری صورت بھی ہوتی ہے کہ وہ چیز آپ کے لیے بہتر ہے، اللہ اس کو لیٹ کر رہا ہے۔ کیوں؟ جیسے آپ لیٹ کر دیتے ہو کئی بار کہ بچہ مانگ رہا ہے، مانگتا ہوا مجھے اچھا لگتا ہے، میں نے دینا تو ہے، چلو تھوڑی دیر اس کے لاڈ پیار تو دیکھ لو۔ ایسے ہی رب کہتا ہے میرا بندہ میرے در کے اوپر مانگتا ہوا، گڑ گڑاتا ہوا، ہاتھ پھیلاتا ہوا بڑا پیارا لگ رہا ہے، دینا تو ہے اس کو، تھوڑی دیر اسے آنسو تو بہانے دوں، مانگنے تو دوں۔ جو خلوص ہے، جو پیار ہے اس کے دل میں شاید دوبارہ پیدا نہ ہو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتا ہے۔ اس لیے جب دعا کرنی ہے، دعا میں بدگمانی نہ آئے، پورے یقین کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، اعتماد اور یقین رکھ کے، پھر اللہ مالک کائنات کبھی آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ حضرات گرامی، اب آئیے انداز دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین اور اعتماد کرنے والوں کا۔ جو انسان یہ نظریہ رکھتا ہے نا کہ میری مشکل، میری پریشانی وہاں سے حل ہوگی، اس سے بڑا اللہ کے متعلق بدگمان ہی کوئی نہیں ہے۔ مشرک سے بڑا اللہ کی ذات کے متعلق بدگمان کوئی نہیں۔ اب قرآن کریم کو آپ دیکھ لیجئے، قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ کیجئے اللہ کے پیغمبر جناب ابراہیم کا، ذکر کریں۔ اللہ جی کون سی بات؟ فرمایا اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب شرک سے پاک دل لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں آئے، اللہ مالک کائنات نے اپنے پیغمبر جناب ابراہیم کو نبوت رسالت عطا کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبوت رسالت لے کر سب سے پہلے اپنی قوم، اپنے والد کے پاس پہنچے جناب ابراہیم علیہ السلام، اور کیا کہتے ہیں جناب ابراہیم؟ اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، اے میری قوم کے لوگو، اے میرے والد گرامی، اے میرے باپ جی، اے ابا جی، ماذا تعبدون، اللہ کو چھوڑ کر کن کی پوجا کرتے ہو؟ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی پوجا کرتے ہو، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھر کے بت، لکڑی کے بت، ان کی پوجا کرتے ہو۔ اے میرے ابا جی، اِفْکًا آلِہَةً دُونَ اللَّهِ تُرِیدُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر تم جو ان سے مانگتے ہو، ان کے آگے نظر نیازیں دیتے ہو، کھانے بنا بنا کے ان کے آگے رکھتے ہو، پروردگار عالم کی ذات کو چھوڑ کر اپنی مشکلات ان سے حل کرواتے ہو۔ میرے ابا جی مجھے اتنا بتاؤ، غور کیجئے سوال کیا ہے؟ اتنا بتاؤ، مجھے یہ بتاؤ کہ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جو الہ العالمین ہے، جو رب العالمین ہے، اس کے متعلق آپ کا کیا نظریہ ہے؟ اس کے متعلق آپ کا کیا یقین ہے؟ اللہ کے متعلق کیا یقین ہے؟ کیا مطلب ہے؟ جناب ابراہیم نے بتلایا، اور جناب ابراہیم قوم سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر تمہارا یہ نظریہ ہے کہ ہم نظر نیازیں ان کے آگے رکھیں، ہم کھانے ان کو پیش کریں، ہماری مشکلیں یہ حل کریں، پریشانیاں یہ سنیں، ہماری تکلیفیں یہ دور کریں، فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، تو یہ بتاؤ اللہ کس لیے ہے؟ اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ مالک کائنات
تمہاری پریشانی تکلیف کو دور نہیں کرتا کہ تم جو ان کو کہتے ہو کہ یہ پریشانی اور تکلیفیں دور کریں گے؟ فما ظنکم برب العالمین، اللہ کے متعلق تمہارا کیا گمان ہے؟ جناب ابراہیم نے بتا دیا کہ جو اللہ کے در کو چھوڑ کر بتوں کے آگے پڑا ہوا ہے وہ اللہ کے متعلق بدگمان ہے، بدگمان ہے رب کے متعلق۔ اور اللہ کے متعلق یقین والوں کا یقین دیکھیے، اللہ مالک کائنات فرماتے ہیں اے میرے ابراہیم اب لیجیے اپنے بیوی اور بچے، انہیں چھوڑ آئیے جنگل بیابان میں، مکہ میں، اور مکہ میں اس وقت آبادی نہیں ہے، آبادی نہیں۔ اللہ مالک کائنات کا یہ گھر تھا لیکن سیلابوں کی وجہ سے، بارشوں کی وجہ سے منہدم ہو چکا تھا، کچھ جناب نشانات موجود تھے، باقی کچھ نہیں تھا یہاں پر۔ جناب ابراہیم نے لیے اپنے بچے، حضرت اسماعیل ہیں اور ان کی والدہ ہے سیدنا اسماعیل کی، لے کر روانہ ہوئے، چھوڑ گئے۔ جناب ابراہیم نے چھوڑا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو اور ننھے اسماعیل کو چھوڑ کر واپس آنے لگے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام ارشاد فرماتی ہیں اے ابراہیم آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ جی جا رہے ہیں۔ اے ابراہیم یہ کھجوروں کی ایک چھوٹی سی تھیلی ہے، یہ پانی کی ایک چھوٹی سی مشک ہے، یہ چھوڑ کے اور ہمیں آپ پتہ نہیں کہاں جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، کس کے سہارے پر چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اور پتہ کیا کہتی ہیں؟ فرماتی ہیں ابراہیم وَتَتْرُكُنَا بِهَذِهِ الْوَادِ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ أَنِيسٌ وَلَا شَيْءٌ، آپ ایسی جگہ پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ جہاں پر کوئی انسان ہی موجود نہیں ہے، جہاں پر کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے، انسان بھی نہیں معاونت کر دے، کوئی چیز بھی نہیں کہ بندہ خود جا کر لے لے، کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ جا رہے ہیں۔ سوال کیا اماں ہاجرہ نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ بولے، کوئی جواب نہیں دیا۔ کیوں جواب نہیں دیا؟ اس لیے کہ اللہ مالک کائنات کا آرڈر اور حکم تھا اے میرے ابراہیم آپ چھوڑ کے آ جائیں، خاموشی کے ساتھ، بات چیت کوئی نہیں کرنی۔ جناب ابراہیم روانہ ہونے لگے۔ دوسری بار پھر پوچھا، دوسری بار پھر سوال کیا کہ اے ابراہیم آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہاں پر کوئی انسان نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، کس کے سہارے پر چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ پھر کوئی جواب نہیں اللہ کے پیغمبر کا، کوئی جواب نہیں۔ تیسری بار اتنا پوچھا کہ اے میرے سرتاج ابراہیم میں آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کرتی، کچھ سوال نہیں کر دی، مجھے اتنا بتا دیجئے اللہ امرک بہذا، ہمیں یہاں پر چھوڑنے کا اور آپ کو چلے جانے کا آرڈر ہمارے رب نے دیا ہے؟ یہ آرڈر آپ کو اللہ نے دیا ہے؟ اللہ کا پیغمبر جناب ابراہیم کچھ نہیں بولا، صرف اپنے سر کو ہلایا اور اشارہ کیا نعم، ہاں یہ آرڈر میرے اللہ کا ہے۔ ماں ہاجرہ کہتی ہیں پھر سن لو اذن لا یضیعن اللہ، اگر یہ آرڈر اللہ کا ہے تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا، میرا پروردگار ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرات گرامی یہ ہے حسن ظن اللہ کی ذات کے ساتھ، یہ ہے یقین اللہ کی ذات کے ساتھ، یہ ہے توکل اللہ کی ذات کے ساتھ۔ ہم حقیقت ہے میرے رب کو پہچانا ہی نہیں ہے کہ وہ ذات کتنی عظیم، کتنی رحیم، بندے پر کتنی کریم ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اتنا تعارف ہی نہیں ہے۔ ہم تو پورے سال کا راشن جمع کر کے پھر گھبرا رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں میرے بچوں کا کیا بنے گا، پتہ نہیں میری اولاد کا کیا بنے گا، پتہ نہیں میری بیوی کا کیا بنے گا، پتہ نہیں میرا مستقبل کیسا ہوگا۔ ہر وقت یہی پریشانی کھائی جا رہی ہے۔ یہ کوئی پریشانی نہیں کہ میرا قیامت والے دن مستقبل کیسا ہوگا، اس کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ وہ جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے کوئی پریشانی نہیں، لیکن یہ پریشانی لگی ہوئی ہے۔ واجب الاحترام ساتھیوں، اللہ کے پیغمبر جناب ابراہیم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یہاں جنگل بیابان میں، تھوڑی سی دور کھڑے ہو کر اپنے بچوں سے دور جا کر ایک دعا کرتے ہیں، اللہ تیرے آرڈر پہ میں نے چھوڑ دی ہے اپنے بیوی بچے کو، یہاں پر میں نے اے اللہ چھوڑ دیا اور چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن میرا مقصد یہ ایک ہے لیقیموا الصلاۃ، میری اولاد کو نمازی بنا دینا، میری اولاد نمازی بن جائے۔
رزق کی فکر نہیں کی ہے، روٹی کی فکر نہیں کی ہے، کوٹھیوں کی فکر نہیں کی ہے، دکان کی فکر نہیں کی ہے. فکر کس بات کی ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ انہیں نمازی بنا دینا. میرے واجب الاحترام ساتھیوں، میں کہتا ہوں، مانتا ہوں کہ انبیاء جیسا توکل اور یقین ہم سے شاید توقع نہیں کی جا سکتی، لیکن کم از کم اتنا سبق تو لیجئے. آپ کو اولاد کے لیے کمانے سے بنانے سے کوئی نہیں روکتا، لیکن جہاں اولاد کے مستقبل کی فکر ہے، اولاد کی دکان کی فکر ہے، اور آپ کی روٹی اور روزی کی فکر ہے، وہاں اولاد کی نماز کی فکر بھی کر لیں. نماز کی فکر بھی کریں، ان کے دین کی فکر بھی کریں، آخرت کی فکر بھی کریں، ان کی قبر کی فکر بھی کریں اولاد کی. اور اللہ تبارک و تعالی نے پھر ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی قرآن ہے، فرمایا میرے حبیب وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل. کس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں جناب ابراہیم؟ اسماعیل کو. فرمایا اے میرے پیغمبر قرآن کریم میں اسماعیل کا ذکر کریں. جی اللہ کر رہا ہوں، کس بات کا؟ انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا. میرا اسماعیل رسول بھی تھا، نبی بھی تھا، بات کرتا تھا، سچی کرتا تھا. اور اگلی بات فرمایا وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ. میرا اسماعیل اپنی اولاد کو زکوٰۃ کا حکم بھی دیتا تھا، نماز کا حکم بھی دیتا تھا. کیا مطلب ہے کہ اسماعیل خود ہی نمازی نہیں تھا، اپنی اولاد کو بھی نماز کا حکم دیتا تھا. اب یہاں پر میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہوں گا، گزارش کرنا چاہوں گا، درخواست کرنا چاہوں گا، توجہ کیجئے. اللہ نے میرے اسماعیل کی نماز کا ذکر کیوں کیا ہے؟ کیونکہ اسماعیل کے نمازی بننے کی دعا باپ کر کے گیا تھا. کیا خیال ہے؟ پچھلے جمعے کا سبق بھی یاد کر لیں کہ باپ ماں کو چاہیے اولاد کے حق میں بد دعا نہ کریں، دعا دیا کریں. ادھر نماز کی دعا کی ہے، قیامت کی دیواروں تک اسماعیل کی نمازوں کے چرچے کر دیے میرے پروردگار نے، کیونکہ باپ ابراہیم کی دعا ہے. حضرات گرامی، اس لیے اللہ مالک کائنات کے ساتھ یقین رکھیں، حسن ظن رکھیں. میرا پروردگار عالم اپنے بندے کو عطا کرتا ہے، نوازتا ہے. اللہ کے گھر میں کوئی دیر نہیں ہے، میرے رب کے در میں کوئی کمی نہیں ہے. توڑیے یہ نظریہ. کہتے ہو کہ اللہ ہماری سنتا ہی نہیں ہے. اللہ آپ کی نہیں سنتا تو سنتا کس کی ہے پھر؟ اللہ اپنے بندے کی سنتا ہے، اور سب سے زیادہ جو سنتا ہے، اللہ فرماتے ہیں جب میرا بندہ سجدے میں ہوتا ہے میں سب سے زیادہ اپنے بندے کی پکار اس وقت سنتا ہوں، کیونکہ یہ عاجزی کی انتہائی کیفیت میں ہوتا ہے اور اللہ سنتا ہے. آپ حضرت زکریا کا نظریہ اور واقعہ دیکھ لیں کہ بڑھاپا آ گیا ہے، بال سفید ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اے میرے الہ العالمین مجھے بیٹا عطا کر دے. اللہ مالک کائنات نے بیٹا بھی دیا اور نام بھی تجویز کر دیا، بڑھاپے میں دے دیا. یقین اور توکل کی بات ہے. میرے محترم ساتھیوں، اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے ایک حدیث مبارکہ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی سے ایک سودا کیا سیدنا ابو بکر صدیق نے، کچھ سامان خریدا. اس کے بعد فرمایا کہ اے عازب اپنے بیٹے کو برا کو حکم دینا کہ یہ سامان ہمارے گھر پہنچا دے. گھر پہنچا دے گا میں پیسے دے دوں گا. حضرت عازب فرمانے لگے کہ صدیق بات صاف سن لیں، یہ سامان آپ کے گھر نہیں پہنچے گا. ایک ہی شرط ہے، آپ پہلے وہ واقعہ بیان کریں جب آپ رسول اللہ کو لے کر ہجرت پہ نکلے تھے اور کافر آپ کے پیچھے پیچھے تھے، آپ کو تلاش کر رہے تھے، ٹٹول رہے تھے اور آپ کو وہ ختم کرنا چاہتے تھے. وہ بتائیں پہلے کہ وہ کیسے ہوا. حضرت صدیق فرماتے پھر سنیں، مکہ سے نکلتے ہیں، روانہ ہوتے ہیں، غار کے اندر پناہ لیتے ہیں. جب غار کے اندر پناہ لینا تو یہ پیچھا کرتے کرتے غار کے اوپر آ گئے. حضرت صدیق فرماتے ہیں کہ ہم ان کے قدم غار کے اوپر کفار کے دیکھ رہے ہیں جو ہمارا پیچھا کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں ان کے قدموں کو. میں نے قدم دیکھے، میں نے کہا اللہ کے حبیب یہ دیکھیں اوپر آ گئے ہیں مشرکین. 100 اونٹ انعام ہے جو ہمیں پکڑ کے لے جائے گا، گرفتار کر کے لے جائے گا، اس کو ملے گا. اللہ کے حبیب اب کیا بنے گا؟ یہ تو پہنچ آئے ہیں. غور کیجئے، میرے پیغمبر نے
وہاں کوئی تفصیلی بات نہیں کی. آمینہ کے لال اتنا ہی فرماتے ہیں صدیق مجھے یہ بتاؤ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، دو بندے ہوں اور ایسے دو بندے جن کے ساتھ تیسرا ان کا رب ہو، ان کے متعلق آپ کا کیا گمان ہے؟ ان کو کوئی پکڑ سکتا ہے؟ ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ فرماتے ہیں واپس لوٹ گئے، کوئی نقصان نہیں ہوا. پھر ایسے ہوا ہم جا رہے ہیں، ریگستان ہے، پیچھے سے سراقہ بن مالک آ گئے ہیں، 100 اونٹوں کے لالچ میں آ گئے، ہمیں گرفتار کرنے کے لیے پکڑنے کے لیے آ گئے. میں نے کہا اللہ کے پیغمبر پیچھے سراقہ آ گیا ہے ہمیں گرفتار کرنے کے لیے. امام کائنات پھر فرماتے ہیں صدیق تمہیں پتہ نہیں ہے ہم دو نہیں ہیں، ہمارے ساتھ تیسرا ہمارا اللہ ہے. میرے پیغمبر نے جو ہی اللہ کا نام لیا ہے، سراقہ کے گھوڑے کے قدم وہیں ریت کے اندر دھس گئے ہیں، گھوڑا بدکنے لگ گیا ہے، سراقہ نیچے گر گیا ہے. اور 3 بار یہ منظر ہوا ہے. میرے واجب الاحترام ساتھیوں، وہ پروردگار عالم اپنے بندوں پر اس وقت بھی رحیم تھا، آج بھی رحیم ہے، اس وقت بھی کریم تھا، آج بھی کریم ہے، اس وقت بھی علی کل شیء قدیر تھا، آج بھی علی کل شیء قدیر ہے، اس وقت بھی سمیع الدعا تھا، آج بھی سمیع الدعا ہے، اس وقت بھی اپنے بندوں کی پریشانیاں حل کرتا تھا اور قیامت تک حل کرے گا. اس لیے بندوں کو بھی چاہیے اپنے اللہ کے متعلق نظریہ، عقیدہ اور یقین رکھیں اپنے الہ العالمین کے متعلق کہ میری دعا میرا رب سنتا بھی ہے، میرا اللہ قبول بھی کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے متعلق بدگمانی انسان کو شرک تک لے جاتی ہے. جب انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ میری نہیں سنتا، پھر وہ دنیا میں ایسے راستے تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے جن کے متعلق اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ سن لیتے ہیں. پھر وہ لاہور والے سے پریشان ہوا تو اجمیر چلا گیا، اجمیر سے نہ سنی گئی تو آگے مختلف دنیا کے چکر لگاتا رہتا ہے. لیکن اگر انسان کو یہ یقین ہو کہ اللہ سنتا بھی ہے، دیتا بھی ہے، اسے کسی اور در پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک اللہ کا در ہی اس کے لیے کافی ہے. اللہ اپنی ذات کے اوپر اور اپنے در کے اوپر یقین رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ اپنے بندوں کی ضروریات اور پریشانیاں حل فرمائے. اللہ مالک کائنات دین اور دنیا کا امن و اطمینان عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ.